فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، سو بار جب حقیق کٹا تب نہیں ہوا. محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے محنت کے انعام کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. معزز سامعین، حکما کا مشہور مقولہ من جد وجد ومن زرع حصد، یعنی جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور پاتا ہے، جیسے کہ کھیتی وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے. حاضرین مجلس، یہ بات تو روز روشن کی طرح صاف اور واضح ہے کہ جس قوم و ملت نے بھی محنت کو اپنایا انہوں نے پوری دنیا سے اپنا لوہا منوایا، اور اس کے مقابلے میں جس قوم نے بھی محنت سے جی چرایا وہ ہمیشہ ناکام ہونا مراد رہا. حاضرین، ہمارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کرنے کی ترغیب دی ہے اور خود تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی، تجارت بھی کی، مزدوروں کے کنڈلے ہاتھ کو لب نبوت سے چوما بھی اور فرمایا: کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال کمائی کرنا فرض کے بعد فرض ہے. ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب آدمی آیا. عرض کیا: یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، کچھ مدد کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: تم کیا کرتے ہو؟ بولا: کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو لے آؤ. وہ آدمی کچھ چیزیں لے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں بکوا دی اور پیسے اس کو دے دیے. پھر فرمایا: ان پیسوں سے ایک کلہاڑی اور رسی لے آؤ. وہ آدمی بازار گیا، ایک کلہاڑی اور رسی لے آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلہاڑی لی، اپنے ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا دستہ ڈالا. پھر اس آدمی سے فرمایا: اب جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، انہیں بازار میں بیچو، اس طرح اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرو. اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا. روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا. اس نے دل لگا کر محنت کی، خوب پیسے کمائے. کچھ دنوں بعد اس کے حالات ٹھیک ہو گئے. ایک دن وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرائے. پوچھا: کیا حال ہے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ، اب تو بڑے مزے میں ہوں. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے. سامعین محترم، یہی تو ہے محنت کا انعام. شاعر کہتا ہے: محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، راحت اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی. جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، کاشف ہو جاتی ہے محنت سے کام کرنا. وما علینا الا البلاغ المبین.